نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ یہ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے تختی نمبر 17۔ ہم نے پہلے جو ہے کہ کافی اسباق پڑھ چکے ہیں، اگر ان سب کو ہم نے اچھی طرح سے پڑھا ہوگا تو اس سب کو پڑھ لینے کے بعد اس سبق کا تعلق ہے۔ مثلا آدمی قرآن پاک پڑھنا سیکھ گیا، لیکن اب کہاں پر اس کو سانس توڑنا ہے اور کس طرح سے سانس توڑنا ہے، تو اس قاعدے کو اس تختی کے اندر بیان کیا جائے گا۔ دیکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تختی نمبر 17، وقف کرنے کے قاعدے۔ وقف کے معنی ٹھہرنا، یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح ٹھہرے، ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش، دو زبر دو پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر، دیکھو ڈبل، زبر زیر پیش دو زیر دو پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں، اسی کو وقف کرنا کہتے ہیں۔ دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، جیسے احدن سے احدا۔ یہ دیکھو، دو زبر پہ ہم نے سانس توڑی تو اس کو جو ہے ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جا رہا ہے، احدا۔ گولتا، یہ جو گولتا ہے نا، گولتا پر وقف کرنا ہو تو وہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے، جیسے جاریتن سے جاریہ۔ تعوذ اور تسمیہ کو زبانی یاد کرایا جائے۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الرجیم، می نہیں پڑھنا، اس کو سانس توڑیں گے۔ ابھی ہم نے پڑھ لیا زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں گے۔ تو اب دیکھو، آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ اس طرح سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آخر حرف کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، تو ہم نے اسی اعتبار سے اس کو آخری حرف کو ساکن کر کے سانس توڑی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میں آپ کو روا سے پڑھا رہا ہوں صرف، اور جو ہے آپ اس کو اچھی طرح سے ہجے کر کے اچھی طرح سے یاد کر لیں، آسان ہے، یہ ساری قرآن پاک کی آیتیں ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین۔ دیکھو، یہاں ہم نے سانس توڑی ہے، آخر حرف کو ساکن کر دیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اوپر زبر ہے، اور جس حرف پر آخر حرف پر زبر ہو اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ ساکن کر دیتے ہیں وقف کی صورت میں۔ الحمد للہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھو، آخر حرف کو ہم نے یہاں پر بھی ساکن پڑھا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نستعین، نو نہیں پڑھیں گے، نستعین۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، اس کو احد نہیں پڑھیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر ہم سانس توڑیں گے تو آخر حرف کو کیا کر دیں گے؟ ساکن کر دیں گے۔ کس طرح سے؟ قل هو اللہ احد ان مع العسر یسرا، یسرن نہیں پڑھیں گے، ان مع العسر یسرا، یسرا پڑھیں گے۔ دیکھو، ہم نے ابھی قاعدہ پڑھا ہے کہ دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، جیسے احدن سے احدا۔ اسی طرح سے یہاں پڑھیں گے، ان مع العسر یسرا، فیہا عین جاریہ، اس کو بھی جاریہ پڑھیں گے، آخر حرف جو گولتا ہے اس کو ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے، جیسے ہم نے پڑھا ہے گولتا پر وقف کرنا ہو تو وہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے۔ اسی طرح فیہا عین جاریہ تسقی من عین آنیہ، اس کو آنیہ تن نہیں پڑھیں گے، آنیہ، تسقی من عین آنیہ لا تسمع فیہا لاغیہ۔ دیکھو، یہاں سے لے کے یہاں تک ہم نے کیا ہے؟ آخر حرف کو ساکن کر کے پڑھا، یہاں تک، احد تک۔
آخر حرف کو ساکن کر کے سانس توڑیں گے. اس کے بعد میں یہاں 2 زبر ہیں، اس پر ہم جب سانس توڑیں گے تو الف مدہ کے ساتھ میں، کیا الف مدہ کی صورت میں توڑیں گے، جیسے یسرا. اور اسی طرح گول تا پر جب ہم سانس توڑیں گے تو اس کو کیا ہائے ساکنہ بنا دیں گے، فیہا عین جاریہ. یہ آج کا ہمارا سبق ہو گیا. آپ اچھی طرح سے مشق کرتے رہیں. وصلی اللہ علی النبی الکریم.